ڈیموکریٹک جو ٹائپ آف گورنمنٹ ہے جی اس کا ذرا تھوڑا سا ہمارے ہو سکتا ہے ذرا تھوڑا اردو میں آ جائے تو ذرا لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی. ویسے تو پاپائیت ہے, پاپائیت اس کو یعنی کہ جہاں پہ مذہبی لوگ حکومت کرتے ہیں. سیدھی بات کریں نا سر, یعنی ملائیت ملائیت جو ہے نا, اصل میں کچھ الفاظ اس لیے میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے جو معروف معنی ہیں وہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں, چونکہ لبرلز اس کو کسی اور انداز میں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو, اس وجہ سے لیکن چلے ہم اسے انورٹڈ کاماز میں کہتے ہیں کہ جو یعنی ایک ملاؤں کی سیاسی حکومت کا, ملاؤں کی سیاسی حکومت کسی مسلک یا کسی مذہبی جو ہے نا اپنے فرقے کے خرقے میں بند, فرقے کے اندر بند لوگ جب حکومت کا سارا کاروبار ان کے ہو جاتا ہے اور اگلا حکمران بھی انہی سے بننا ہے تو وہ تھیوکریسی کہلاتی ہے. بلکہ نہیں, وہ ہائر لیول پہ وہ ہے نا. تو اصل میں دیکھیں یہ ویسے تو پارلیمنٹ بھی تھی, پرائم منسٹر بھی تھا, لیکن یہ کہ وہاں پہ جو بڑا اتھارٹی جو بڑی تھی وہ تو ان کے علماء کے پاس ہے. تو آپ جو بھی سسٹم بنائیں جس میں اتھارٹی الٹیمیٹلی کسی ریلیجیس ہیڈ کے پاس چلی جائے تو اس کو آپ تھیوکریٹک ٹائپ آف گورنمنٹ کہیں گے نا. چلیں آپ کو نے اس کو ماڈریٹ کر لیا, کچھ کر لیا, لیکن وہ جو اصل یعنی اسلامی اسپرٹ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ بھائی وہ تو نبی کی وہ شان ہو سکتی ہے, نبی کے بعد یہ چیز امت کو دی گئی ہے نا, عامہ کا تصور, خلافت عامہ کا تصور ہے, تو وہ اس میں ہرٹ ہوگی. لیکن وہ تو خیر اگر مطلب ایران کی اسپیسیفک بات کریں تو انہوں نے تو اس تصور کو کبھی مانا ہی نہیں. وہ تو ولایت فقیہ کا اصل میں اس میں بھی انہوں نے پھر اس میں بھی وہ کیا نا, وہ ایک علیحدہ تصور تھا. وہ یہ تھا کہ جی امامت معصومہ کا تصور تھا کہ وہ امام ہوتا ہے جو حکومت کرنے کا اہل. ظاہر ہے جب آپ اتنے ایبسولوٹ اتھارٹی کسی کو دیں گے تو اس کے ساتھ معصومیت تو لازم ہے نا. یہ سارا آپ نے چیک اینڈ بیلنس کا نظام کیوں بنایا کہ آپ اسے معصوم نہیں سمجھتے؟ بے شک پرائم منسٹر آپ نے بنا دیا, آپ معصوم نہیں سمجھتے. آپ نے اسے کوئی بہت بڑا عہدہ دے دیا, آپ معصوم نہیں سمجھتے, لہٰذا اس کے اوپر چیک رکھتے ہیں. یہ سارا جو ویسٹ میں جو نظام بنا ہے اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ یہ بندہ نیک نہیں ہے, نیک ہو نہیں سکتا, وہ اس کے اندر ٹینڈنسیز ہیں کرپٹ ہونے کی, اور اس کے پاس اتھارٹی آئے گی تو یہ لازمی کرپٹ ہوگا, لہٰذا اس کے اوپر چیک رکھو. ادھر تصور یہ ہے کہ نہیں ہم نے تو اسے اتھارٹی دینی ہے تو دینی ہے, تو پرابلم تو ہے, تو پرابلم سالو کیسے ہوگا؟ وہ معصوم ہے, وہ غلطی کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اب وہ 11 امام تو آئے تھے نا معصوم, 12واں سے غائب ہو گیا, وہ غار میں چلے گئے. تو وہ منتظر بیٹھے رہے سمجھیں 1200 سال یا 1300 سال کے بھائی وہ امام کب آتے ہیں. تو جب تک وہ نہیں آتے تو ظاہر حکومت کرنے کا تو مطلب ہی نہیں بن سکتا نا, بالکل ایسے, کیونکہ وہ تو امام چاہیے جو معصوم ہو. تو یہاں پہ پھر انہوں نے اس کے اندر ایک چینج لائی, تبدیلی لائی کہ بھئی وہ جب تک وہ امام نہیں آتے تو یہ نائب فقیہ یا نائب وہ کیا ہے جو ہے نا وہ امام, وہ ان کی جگہ پہ لیں گے. تو یہ ایک وہ چیز آئی ہے. تو یعنی ہم ایک نیابت کی بات کرتے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ کی نیابت کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ وہ امام, اللہ کا جو نائب ہے وہ تو امام ہے, تو ہم ایک امام کے نائب کے طور پر یہ ایک سیٹ اپ بنا ہے. یہ ہے اصل میں جو اس کے اندر لے کے آئے خمینی صاحب نے, اس میں یہ اجتہاد کیا, اجتہاد ان کا ہے.